آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ زندگی کی رعنائیوں میں گم، محفلوں میں کہکہے لگاتے اور 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کیسے بنا؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے 14 اگست 1947 کی ان گھڑیوں کی ساتوں میں، جن کو دیکھنے کے بعد ہی آپ سمجھ اور جان سکیں گے کہ کیسے بنا ہے پاکستان۔ ہر دل میں ایک ہی چاہ تھی کہ وقت کی طنابیں کھنچ جائیں اور خوابوں کی تعبیر ان کے سامنے ہو، مگر یہ تصور جتنا خوش کن تھا، حقیقت اتنی ہی بھیانک تھی۔ ہمارے پرکھوں نے اپنے بھرے پرے گھر اور اپنے پیاروں کے بے گور کفن لاشیں چھوڑے۔ بابا قوم کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے اپنی عصمتوں کا بوجھ کندھوں پر ڈالے، قدم قدم بڑھتے رہے، خون آشام آندھیوں سے لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، لیکن آگے بڑھتے رہے۔ تلواروں کے سائے میں آبلا پا سفر در سفر کیا تاکہ وہ اپنی جبین نیاز سے ارض پاک کی خاک کو چوم سکیں۔ ایسے بنا ہے پاکستان، ایسے بنا ہے پاکستان۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ راحتیں چھوڑ کر آنے والوں کے سامنے کتنی ویرانی تھی، کتنی بے سر و سامانی تھی، مگر جو تھی تو حوصلے کی فراوانی تھی۔ وہ حوصلہ جس نے کٹے پھٹے جسموں پر امیدوں کے دھاگے سے پیوند لگائے، وہ حوصلہ جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں پر محبت کا مرہم رکھا، وہ حوصلہ جس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کو زندگی کی حرارت بخشی، آنکھ اٹھا کر جینے کی جسارت بخشی، وہ حوصلہ جس نے کڑی دھوپ سے مرجھائے ہوئے ننھے سے پودے کو تناور شجر کا روپ دیا، وہ شجر ثمر بار جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آج میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ ایسے بنا ہے پاکستان، ایسے بنا ہے پاکستان۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق